جو زکوٰۃ سے انکار کرے گا، جو رسول اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ اب جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر سن، میری ایک اور بات سن، اگر آج مدینہ کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہہ جائیں، مجھ ابو بکر کو برداشت ہے۔ اگر آج مدینہ کی سرزمین پر عورتیں بیوہ ہو جائیں، مجھے برداشت ہے۔ اگر آج مدینہ کی سرزمین پر بچے یتیم ہو جائیں، مجھے برداشت ہے، لیکن یہ بات برداشت نہیں ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا ایون کا صدیق، کہ اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق زندہ رہے، اللہ کے پیغمبر کے دین کے اندر کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے، میں یہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بچے یتیم ہو جائیں میں برداشت کروں گا، بیویاں بیوہ ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، برداشت کروں گا، لیکن ابو بکر یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ابو بکر بھی زندہ رہے اور اللہ کے رسول کے دین کے اندر کسی قسم کی کمی واقع آ جائے، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ واضح جملے ارشاد فرمائے کہ میں دین کا ایک مرحلہ بھی اگر کوئی گھٹانے کی کوشش کرے گا تو ابو بکر کا اس کے ساتھ جہاد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد امت کو سہارا دیا، امت کا سہارا دیا، امت کا سہارا بنے، امت کو جوڑا، امت کو ٹوٹنے سے بچایا۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر آئے، اس وقت شیر خدا کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی یار۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ابو بکر آج آپ اس مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر اللہ نبوت کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارک ہے کہ اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اگر میرے مصلح کا کوئی وارث بن سکتا ہے، میرا مصلح اگر کسی کے حوالے ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا، بخاری شریف، ترمذی شریف، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلح پر آ کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ابھی موجود نہیں تھے، ابھی آئے نہیں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ بھائی نماز ہی پڑھانی ہے، کون سا یہاں پہاڑ اٹھانا ہے، نماز ہی پڑھانی ہے۔ بعض لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یار یہ مولوی جو ہے مصلح پر کھڑا ہے 2 ٹکے کا، اس کا کیا ہم جانے، تو پھر اس کو جو ہے بعض لوگ اس کی ٹانگ کے پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں اس کو نقصان دینے کے لیے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلح ہے، اس کی کوئی عام قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ اس کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی فرمایا کہ بھائی نماز ہی پڑھانی ہے اور کیا کرنا ہے، تو صحابہ کرام نے پکڑ کر کے حضرت عمر کو مصلح رسول پر کھڑا کر دیا کہ بھائی آپ آ جائیں اور نماز پڑھائیں۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے آئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آواز گئی کہ لگتا ہے یہ ابو بکر کی آواز نہیں ہے، تو کھڑکی کا پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو مصلح پر حضرت عمر فاروق کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، فرمایا لا ينبغي لقوم ان يؤمهم غيرهم وفيهم ابو بکر۔ اللہ کے رسول نے یہ واضح اعلان فرمایا، ترمذی شریف، لا ينبغي لقوم ان يؤمهم غيرهم وفيهم ابو بکر، فرمایا جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اس قوم کے کسی فرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ابو بکر سے پہلے مصلح پر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شان ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کھڑکی کا جب پردہ ہٹایا تو ہٹا کر کے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے مصلح پر کرو۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلح پر آ گئے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ میرے مصلح کے وارث ابو بکر بنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانے سے پہلے بتا دیا اگر میرے مصلح کا کوئی وارث ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ پھر ایک اور روایت میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول کے حضرت چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلایا اور فرمانے لگے کہ مجھے ذرا سہارا دو، میں بھی مسجد نبوی کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور اپنے چچا حضرت عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے سہارا لے کر کے مسجد نبوی کے اندر آئے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں حضرت علی کو بھی لے کر آیا ہوں، اپنے چچا عباس کو بھی لے کر آیا ہوں، اپنے چچا حمزہ کو بھی لے کر آیا ہوں، 1,44,000 صحابہ کرام کو لے کر کے آیا ہوں، اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے مصلی کے وارث ابوبکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے نا تو صحابہ کرام نے پیچھے تلی پر تلی بجائی کہ اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر ٹھہر جا، اپنی جگہ پر ٹھہر جا، یہ حدیث شریف کے الفاظ، فرمایا ابوبکر اپنی جگہ پر ٹھہر جا۔ اللہ کے رسول یہ بھی تو فرما سکتے تھے، اس میں بھی مفسرین کرام نے نقطہ دیا ہے، اللہ کے رسول یہ فرما سکتے تھے کہ ابوبکر مصلی پر ٹھہر جا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ابوبکر اپنی جگہ پر ٹھہر جا کہ اب یہ جگہ جو ہے آج کے بعد تیرے حوالے ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، اور پھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر نے مصلی خالی کر دیا، پیچھے ہٹ گئے۔ اب اللہ کے رسول مصلی پر تشریف لائے، اب اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رسول اللہ کی اقتداء کر رہے ہیں، اور جو باقی پیچھے صحابہ کھڑے تھے وہ ابوبکر کی اقتداء کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب اللہ کے رسول نے نماز پڑھا لی تو نماز پڑھانے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو مخاطب ہو کر کے فرمایا ابوبکر میں نے تجھے کہا تھا کہ اپنے مصلی پر اپنی جگہ پر ٹھہر جا، تو کیوں نہیں رکا، پیچھے ہٹ گیا؟ اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی قحافہ کا جو بیٹا ابوبکر ہے اس کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کا شان بتایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے سے پہلے اپنا مصلی جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے ساتھ ایسا پیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی